السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 36، 37 اور 38 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یقیناً بلا شبہ، بعثنا ہم نے بھیجا۔ بعثا جو ہے یہ بعثت ہم اردو میں لفظ ایک استعمال کرتے ہیں، بے عین سے تے، نبیوں کی بعثت جب نبی بھیجے جاتے ہیں، یا مبعوث کا لفظ آپ عام پڑھتے رہتے ہیں، میم بے عین واو سے، مبعوث فرمایا بھیجا، یعنی فی کل امت، ہر امت میں، رسولہ ایک رسول، رسولن ان عبد اللہ، ان کے عبدو تم عبادت کرو اللہ کی، وجتنبوا الطاغوت اور اجتناب کرو۔ وجتنبو کو دیکھیں تو الف جیم تے نون بے موجود ہے، ایک الف لگا دیں نون کے بعد، اجتناب بن جائے گا پرہیز کرنا، بچنا۔ طاغوت، طاغوت کو کہتے ہیں۔ طغیانی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوا ہے، جب پانی میں طغیانی آتی ہے تو وہ قوانین کو توڑ کر بغاوت پہ آ جاتا ہے پانی۔ فمنہم تو ان میں سے، فمنہم من ہد اللہ، جسے اللہ نے ہدایت دی، ومنہم اور ان میں سے، من حقت ثابت ہوگی، جو ثابت ہوگی، حقہ، حق کیا ہوتا ہے؟ جو ثابت ہو جائے، علیہ اس پر، الدلالہ ذلت، ضلالت آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، گمراہی کو کہتے ہیں۔ فسیرو پر سیر کرو، سیر کو دیکھیں، سین یہ رے اس میں موجود ہے، فی الارض زمین میں، فانظروا پس تم دیکھو، نظارہ سے، نظر سے دیکھا جاتا ہے نا، آنکھوں سے، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت المکذبین، عاقبت انجام، مکذبین جھٹلانے والوں کا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، ان میں سے جسے اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی دو گروہ بن گئے۔ بس تم زمین میں چلو پھرو، سیر کرو اور دیکھو کہ برا کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ ان تارس، ان اگر، تارس تو ہرس کرے، تاکہ مانی تو، ہار آسواد ہرس، اردو میں بھی ہم ہرس لالچ کہتے ہیں، اگرچہ اردو میں یہ ہرس جو ہے یہ نیگیٹو میننگ میں لیا جاتا ہے، یعنی بلا وجہ لالچ، تو عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ہرس کا معنی ہے بہت زیادہ چاہنا۔ اگر تو ہرس کرے، تو چاہے، علی ہداہم ان کی ہدایت پر، یعنی تو یہ ہرس کرے کہ ان کو ہدایت ملے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، من یضل جسے وہ گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین اور نہ ان کی مدد کرنے والوں میں سے، یعنی اللہ جو ہے یہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جسے وہ گمراہ کر دے، اور نہ جو اس کی مدد کرنے والے ہوں ان کو ہدایت ملتی ہے۔ برے کام کے لیے جو بھی کچھ کرے گا تو یقیناً ان کا انجام ایسے ہی ہوگا۔ یعنی جن کو اللہ گمراہ کر دے
کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھ لیں۔ یہ 2 آیتیں ہوئی ہیں، تیسری بھی پڑھ لیں۔ تیسری آیت یہ ہے، آگے دیکھیں، وَأَقْسَمُوا، اور سب نے قسمیں کھائیں، کاف سین میم اس میں موجود ہے، باللہ اللہ کی، جاہدہ پکی، جہد جو ہے جد و جہد آپ پڑھتے رہتے ہیں، زیادہ کوشش کو کہتے ہیں پکا، اس سے جہاد کا لفظ بھی بنتا ہے۔ جہاد بھی کوئی کچی شے نہیں ہوتی، بہت پکا ہوتا ہے۔ جہاد وہی کرتا ہے جس کا دل جو ہے جب اللہ کے لیے جھک جائے۔ ایمانہم، اپنی قسمیں، پختہ قسمیں کھائیں انہوں نے۔ ایمان بھی قسم ہوتی ہے۔ لا نہیں، یبعث، وہ اٹھائے گا، وہی بیست والا، بے عین سے تھے، اٹھانا یعنی مرنے کے بعد اٹھانے کی بات ہے۔ اللہ اللہ، من یموت، جو مر جاتا ہے، بلا، کیوں نہیں، وعدن، وعدہ ہے، علیہ، اس کے ذمے، کس کے، اللہ کے، حقاً، سچا، حقم ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، ہی اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے، علم نہیں رہتا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور ان سب نے قسمیں کھائیں، ان سب نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ جو مر جاتا ہے وہ اس کو نہیں اٹھائے گا، یعنی دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ بلا اس وقت آتا ہے جب پچھلی بات کو رد کیا جاتا ہے، یعنی کیوں نہیں، یعنی وہ ضرور اٹھائے گا۔ یہ اللہ، یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے کہ کیا وعدہ؟ مرنے کے بعد زندہ کرنے کا، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 3 آیتیں ہو گئیں، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ بھی انہی کا جواب ہی چل رہا ہے جو کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیوں شرک کرتے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی نہ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کے دور میں بھی، پہلی قوموں میں بھی اللہ رسول بھیجتا رہا ہے جن کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اللہ نے بہانہ نہیں رہنے دیا، اپنے رسولوں کے ذریعے ہر امت کو اللہ کا تعارف کروایا گیا، اور انہوں نے آ کے کیا کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں جس کی بندگی کی جائے، یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے حکم کو مانا جائے، اور وہ جو حکم دینے والا ہے وہ اس پر خوش ہو، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ شیطان بھی طاغوت ہے، انسان کا نفس بھی طاغوت ہے، وہ بھی چاہتا ہے نا جب کوئی برائی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ بھی طاغوت بن سکتا ہے۔ کبھی کبھی روپیہ پیسہ طاغوت بن جاتا ہے۔ اور وہ سارے جن کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرح لوگ پکارتے ہیں اپنی مشکل میں، اور وہ پسند بھی کرتے ہوں، تو وہ بھی طاغوت ہیں۔ کوئی فرشتوں کی بات کرے تو فرشتے پسند نہیں کرتے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنائے، عیسیٰ علیہ السلام پسند نہیں کرتے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفتیں ڈال دے جو اللہ کی صفات ہیں تو آپ نے کبھی نہیں کہا۔ ہاں جو کہتے ہیں وہ طاغوت ہوں گے۔ جیسے ایک اللہ کا نظام ہے زندگی بسر کرنے کا، کہ عدالت کیسے ہوگی، تجارت کیسے ہوگی، شادی بیاہ کیسے ہوگا، زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہوں گے، تعلیم کا نظام کیا ہوگا، یا منڈیوں کا نظام کیا ہوگا، جو بھی سارا نظام یہ اسلام نے ایک دیا اللہ کا نظام۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی اپنا نظام چلائے اور اس پہ خوش ہو، یا اس کو نہ ماننے والوں کو قید میں ڈال لیں، ان کے خلاف پرچے دے دیں، ان کو پکڑ لیں، تو یہ طاغوت میں کوئی شک ہوا؟ پھر وہ نظام طاغوت کا نظام ہوگا۔ تو یہ اس سے بچنا ہے، پھر اللہ کی عبادت کرنی ہے اگر جنت میں جانا ہے۔ اور دیکھیں کلمہ طیبہ میں بھی
پہلے لا الہ کہا گیا ہے کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں مگر اللہ، یعنی اکیلا اللہ الہ ہے۔ کوئی یہ کہتا رہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ الہ ہے، اللہ مشکل کشا ہے، تو یہ توحید پوری نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہے کوئی اور نہیں ہے۔ اگر یہ کہے گا تو اس کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ کسی اور کو بھی وہ مان رہا ہے۔ اس لیے طاغوت سے بچنا ہے، اور تمام ان بڑوں کا جو اللہ کے مقابلے میں آئے ان کا رد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ایسے ہوا تو پھر ان میں سے کچھ لوگ تو جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ گروہ بن گیا، اور کوئی ایسے نکلے جن پر ثابت ہوگی گمراہی، جیسے اہل مکہ تھے کفار مکہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جنہوں نے جٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا انجام اچھا رہا یا فرعون کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا انجام اچھا رہا یا نمرود کا؟ صالح علیہ السلام کا انجام اچھا رہا یا ان کے مخالفوں کا؟ تو یہ مکے والے جانتے تھے، تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ہمارے اردو کے ٹیسٹ پیپروں میں اور اردو کے مضمونوں میں جو اردو کے پروفیسر ہیں جب سیر پر مضمون لکھواتے ہیں تو یہ آیت کا حصہ لکھوا دیتے ہیں، فسیروا فی الارض، بس اتنا ہی، بس زمین میں سیر کرو، آگے پیچھے نہیں دیکھتے کہ یہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں استعمال ہوا، یہ ہے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہوا۔ اگلی آیت میں اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے ارشاد کہ اگر آپ اتنا زیادہ حرص کریں، اتنا زیادہ آپ چاہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے، تو یہ یاد رکھ لیں کہ جس کو اللہ ہدایت نہ دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت، وہ اللہ اس کو پھر ہدایت نہیں دیتا جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ اور اللہ گمراہ ایسے نہیں کر دیتا ٹھنڈے خون، وہ بارہا موقع دیتا ہے حق بات سننے کا، پہچاننے کا، پھر کوئی اگر ڈھیٹ ہو جائے تو پھر اللہ اس پر مور لگا سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہدایت کوئی نہیں دلا سکتا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہدایت سے ملتی جسے اللہ چاہے، ساری مخلوق چاہتی رہے، سارے پیغمبر چاہتے رہے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہدایت نہیں ملتی، جس کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچانے کی آخیر کر دی، حد کر دی، لیکن آپ کے قریبی رشتہ داروں میں ابو جہل وغیرہ جو تھے وہ، اور ابو لہب وغیرہ، وہ نہیں ہدایت پہ آئے، تو یعنی آپ کی چاہت پوری نہیں ہوئی، تو اللہ کی چاہت پوری ہوتی ہے، اور نہ پھر کوئی مدد کرنے والا ان کے پاس آتا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی انہوں نے پختہ قسمیں کھائی ہیں کہ جو مر جائے گا وہ دوبارہ اللہ اس کو نہیں اٹھا سکے گا۔ تو قرآن نے اس کے بڑے دلائل دیے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے کیا دوسری بار اسے پیدا کرنا مشکل ہے جب ماڈل بھی موجود ہو؟ اور اس سے بڑھ کر ہر کافر اور ہر ظالم بھی چاہتا ہے کہ کوئی دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جب انصاف ہو۔ تو دنیا میں کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، یہاں پر انصاف نہیں ہو پاتا۔ تو یہ انسان کی خواہش تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا دن ہوگا جس میں سب کو انصاف ملے گا، اور وہ مرنے کے بعد ہوگا، اور قیامت والے دن سب کو انصاف ملے گا۔ تو اس لیے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور اگر یہ بندے کا ایمان بن جائے کہ میں نے دوبارہ زندہ ہو کے اپنا حساب دینا ہے، تو پھر اس کی زندگی بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔